بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا میڈیکل سٹور میری آمدنی کا واحد ذریعہ تھا اور کچھ عرصے سے میرا کاروبار کافی پھیل چکا تھا۔ اب مجھے کوئی مالی پریشانی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے باقی کام ختم کر دیے اور زیادہ تر وقت اپنے سٹور پر ہی گزارنے لگا۔ حالانکہ میں بالکل ان پڑھ تھا، مجھے کسی قسم کا میڈیکل علم نہیں تھا، مگر اس کے باوجود چند پڑھے لکھے نوجوانوں کی مدد سے میں اپنا سٹور بہت اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ لیکن اکثر سٹور کے معاملات دیکھنے کے لیے مجھے یہیں بیٹھنا پڑتا تھا۔ زیادہ تر میں اپنے عملے کو اپنے کمرے سے ہی نگرانی کرتا تھا۔ میرا دفتر سٹور کی پچھلی طرف واقع تھا، جہاں سے سٹور کا سارا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اس دن بھی میں اپنے دفتر میں بیٹھا اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ باہر ایک عورت کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ساتھ ہی بلال بھی اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، تو سٹور کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سن کر غصے سے اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ کیوں بحث کر رہے ہو گاہک کے ساتھ؟ میں نے بلال کو عورت کے ساتھ لڑتے دیکھ کر کہا۔ سیما پریشان حال کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چادر میں لپیٹ رکھا تھا، جبکہ چہرے پر بھی نقاب تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس کے ساتھ اور بھی ہمدردی ہو گئی۔ سر، یہ ایسی دوائیں مانگ رہی ہیں جو میں انہیں نہیں دے سکتا، بلال نے آگے بڑھ کر مجھے بتایا۔ بھائی، ایسی کیا دوائیں مانگ لیں انہوں نے جو تم دے نہیں سکتے؟ میں نے غصے سے کہا۔ سر، یہ مردانہ دوائیں مانگ رہی ہیں۔ ایسی دوائیوں کا استعمال کرنے سے صحت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، بلال نے جواب دیا۔ بھائی، تمہیں اس سے کیا؟ مردانہ ہوں یا جنانہ، جو مانگ رہی ہیں انہیں دے دو۔ میں یہ کہہ کر واپس اپنے دفتر چلا گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ سیما دوبارہ میرے سٹور پر نہیں آئی، لیکن ایک دن میں اپنے سٹور سے چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا کہ وہ سٹور کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے فوراً خود کو چادر میں چھپا لیا، جیسے مجھ سے اس کا خاص پردہ ہو۔ حالانکہ میں نے اس میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی تھی، مگر اس کا مجھ سے یوں بچنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اگلے دن جب میں سٹور پر گیا تو میں نے بلال سے پوچھا کہ وہ کیا دوائیں لینے آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہم تو سب کچھ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ دوائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور کوئی عام انسان انہیں استعمال نہیں کرتا۔ پھر یہ عورت انہیں کیوں لیتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ میں اس بات سے اور پریشان ہو گیا، الجھن میں پڑ گیا۔ تب میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو فون کیا اور اسے ان دوائیوں کے نام بتائے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ دوائیں مردانہ خصوصیات جیسے داڑھی اگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ کچھ دوائیں طاقت اور مضبوطی کے لیے تھیں۔ اس بات کو سن کر شاید میں مطمئن ہو جاتا۔ کسی عورت کا یہ دوائیں لینا کوئی ممنوع بات نہیں تھی، کیونکہ آج کل کے نوجوان اکثر ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن سے ان کی شخصیت میں اضافہ ہو۔ لیکن سیما کا مشکوک حلیہ، اس کا آنے جانے کا انداز اور بلال سے اس کا لڑنا، یہ سب مجھے یاد آنے لگا۔ مجھے لگا کہ اس عورت میں ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے جو مجھے اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ میں نے کئی دن اس خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی حقیقت جان کر رہوں گا، کیونکہ وہ میرے سٹور پر آتی تھی۔ اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ذمہ دار میں ہی ہوتا۔ اب مجھے اس کے سٹور پر آنے کا انتظار تھا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد وہ آئی۔ میں نے اسے سلام کہا، لیکن اس نے جواب تک نہ دیا۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ پھیر کر چلی گئی۔ اس رویے نے مجھے غصہ دلا دیا کہ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ میں اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو رہا، صرف اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھی۔ میں نے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ دوائیں وہ کیوں لیتی ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب میں نے سوچا کہ میں خود اس کا پیچھا کروں گا، اس کے گھر تک سراغ لگاؤں گا اور دیکھوں گا کہ ان دوائیوں کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ یہ فیصلہ میں نے اسی وقت کر لیا۔ اگلے دن میں نے انتظار نہیں کیا۔ وہ شاید جان گئی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اس لیے وہ تیزی سے سٹور سے نکلی اور مخالف سمت چلی گئی۔
میں جانتا تھا کہ وہ عام طور پر دوسری طرف جاتی ہے، آج اس نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ لیا تھا، لیکن میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بڑے دھیان سے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ نہ سمجھ سکی کہ کالی شیشوں والی گاڑی میں کون ہے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے اصلی راستے پر مڑ گئی۔ میں دھیرے دھیرے گاڑی چلاتا اس کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک گلی سے نکل کر کچی بستی میں داخل ہو گئی۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ کچی بستی میں رہنے والی عورت اتنی مہنگی دوائیں کیوں لیتی ہے؟ ضرور کوئی اور مقصد ہوگا۔ میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ کچی بستی میں گاڑی نہیں جا سکتی تھی، اگر میں گاڑی لے جاتا تو اسے شک ہو جاتا۔ میں نے کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کی اور ایک دکان پر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ ایک کچے گھر میں داخل ہوئی جس کے باہر ایک رکشہ کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا شوہر رکشہ ڈرائیور ہے۔ میں نے دکان والے سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ اسے نہیں جانتا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کچھ دور جا کر بستی کے چند لوگوں سے پوچھا کہ وہ اس عورت کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے 2 بچے ہیں، وہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، بہت پردہ دار اور نیک خاتون ہے۔ اس کا شوہر رکشہ چلاتا ہے اور وہ خود کبھی کبھار ہی گھر سے نکلتی ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ راز مجھ پر کھل جائے۔ نہ جانے کیوں اللہ نے میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی لگن ڈال دی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے دل میں کوئی منفی جذبات نہ تھے، میں صرف نیک نیتی یا شک کی وجہ سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ اس سے پوچھنے کے بجائے اس کے شوہر سے بات کروں، شاید وہ معاملہ سمجھ جائے اور میری ذہنی کشمکش دور ہو۔ اگلی صبح 5 بجے میں نے سارے کام چھوڑے، گاڑی میں بیٹھا اور کچی بستی کی طرف چلا گیا۔ صبح کی روشنی ابھی پھیل رہی تھی، سب سو رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ رکشہ ڈرائیور صبح سویرے اٹھ کر کام پر چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کی اور انتظار کرنے لگا کہ اس کا شوہر کب نکلتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گھر کا دروازہ کھلا اور ایک ناتھے قد کا شخص باہر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، میری گاڑی پر نظر پڑی تو وہ تھوڑا سا رکا، پھر جلدی سے رکشے پر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چلا جاتا میں نے اسے روک لیا۔ بھائی، مجھے سبزی منڈی جانا ہے، کیا آپ مجھے لے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، پھر میرے رکشے پر کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس نے منہ پھیر کر جواب دیا۔ دراصل بھائی صاحب، سبزی منڈی ایسی جگہ ہے جہاں گاڑی لے جانا مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے پہنچا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، میں نے کہا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ سبزی منڈی سے پہلے اسے اپنے آنے کی وجہ بتا دوں اور پوچھوں کہ اس کی بیوی یہ دوائیں کیوں لیتی ہے، لیکن ابھی منڈی نہیں آئی تھی کہ اس نے رکشہ روک دیا۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میں اس سے آگے رکشہ نہیں لے جا سکتا، آپ یہاں اتر جائیے، اس نے کہا۔ یہاں اتر جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے سبزی منڈی جانا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، تو میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میرے رکشے پر بیٹھیں، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کالج چوک چھوڑ دو، میں نے کہا۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اسے یہاں تک کا کرایہ دیا اور وہ مجھے کالج چوک لے گیا۔ کالج چوک پہنچتے ہی میں نے اپنا اصل مقصد بیان کیا۔ دراصل بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے آپ کی بیوی کو اسٹور پر آتے جاتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ میرا اسٹور ہے، اس علاقے کا سب سے بڑا اسٹور، جہاں ہر قسم کی دوائیں ملتی ہیں، لیکن وہ عجیب دوائیں مانگتی ہے، کبھی داڑھی اگانے والی، کبھی ایسی جو صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ ایسی دوائیں کھانے سے انسان وقتی طور پر تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ آپ اسے کہیں کہ ایسی دوائیں نہ لیں۔ تب وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی کہانی شروع کی۔ احمد، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میری نگاہیں تمہیں پہچانتی ہیں۔ کیسے نہ پہچانوں، آخر تم لوگ ہی ہماری خوشیوں کی بربادی کی وجہ ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہارا کیا برباد کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم خالد صاحب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، وہ میرے مرحوم والد کا نام ہے،
میں نے جواب دیا۔ تمہارے لیے مرحوم ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ شاید تم جانتے ہو کہ خالد صاحب کتنے تیز تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی شادی جلدی کر دی تھی۔ شادی سے پہلے ان کے عادات ٹھیک نہ تھے۔ والدین نے سوچا کہ شادی سے وہ سدھر جائیں گے، لیکن یہ غلط فہمی تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے تھے۔ ان کی ظلم کی کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ جب بیوی کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا تو انہوں نے طلاق کی دھمکی دے دی۔ میری ماں یہ ظلم سہتے سہتے مر گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد ہم بچے بے سہارا رہ گئے، لیکن خالد صاحب نے ہماری خبر لینے کے بجائے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے شہر کی ایک امیر لڑکی عائشہ سے شادی کی۔ وہ نہ جانے کیوں ان سے شادی پر راضی ہو گئی، حالانکہ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ خالد نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ عائشہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کی ضد مان لی اور وہ خالد کی بیوی بن گئی۔ جانتے ہو، وہ عائشہ تمہاری ماں تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے والد ایسا نہیں کر سکتے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ہمدردی لینے کے لیے۔ دیکھو، مجھے کوئی شوق نہیں۔ تم میرے پیچھے آئے، میں نے بتا دیا۔ خالد کی پہلی بیوی کی اولاد، جنہیں انہوں نے بے سہارا چھوڑ دیا، جنہیں جائیداد کا حصہ تک نہ ملا، وہ آج بھی دربدر ہے، اور میں رشتے میں تمہاری سوتیلی بہن سیما ہوں۔ تب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مرد دراصل وہی عورت سیما تھی جو اسٹور پر آتی تھی، اور اس نے داڑھی اگا کر مردوں جیسا حلیہ بنا رکھا تھا۔ یہ حلیہ کیا ہے؟ وہ دیوانہ وار اپنے چہرے کے بال نوچنے لگی جو اس نے داڑھی کی صورت میں اگائے تھے۔ یہ حلیہ، یہ جوانی برباد کرنا، یہ سب میں اپنے بچوں علی اور سارہ کے لیے کر رہی ہوں۔ میرا شوہر مر گیا، میں بیوہ ہو گئی۔ تمہاری ماں عائشہ نے نہ جانے خالد کو کیا کہا کہ اس نے ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ میرے سامنے روتی چلاتی رہی۔ علی اور سارہ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر پریشان کھڑے تھے۔ میں سمجھ نہ پایا کہ اسے کیا کہوں کہ اسے سکون ملے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ، مجھے اندازہ نہ تھا، لیکن اس کی معصومیت اور ساری کہانی مجھے معلوم تھی۔ اس کے لہجے سے وہ جھوٹی نہ لگتی تھی، مگر تصدیق ضروری تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور بوجھل قدموں سے گھر آیا۔ گھر جا کر میں نے عائشہ سے پوچھا، کیا بابا نے واقعی دوسری شادی کی تھی؟ وہ حیران ہو گئیں کہ مجھے یہ کس نے بتایا، لیکن میرے اصرار پر انہوں نے مان لیا کہ خالد نے ان سے دوسری شادی کی تھی اور وہ ان سے محبت کر بیٹھی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے عائشہ بھی کسی کی خوشیوں کی قاتل لگی۔ اس دن سے میں سیما کے پاس جاتا ہوں، اسے روپیے دیتا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ جائیداد سے اس کا حصہ الگ کر دوں، آخر وہ بھی خالد کی بیٹی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنا حلیہ بدلا، عورت سے مرد بننے کی کوشش کی تاکہ اس معاشرے کے درندوں سے بچ سکے۔ میں اس کے جذبے اور محنت کو سلام کرتا ہوں، لیکن ایک طرف میری سگی ماں عائشہ ہے اور دوسری طرف میری سوتیلی بہن سیما۔ سمجھ نہیں آتا کہ سیما کی مدد کروں یا عائشہ کا احترام کروں۔ سیما کو حصہ دینے کے لیے عائشہ سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کروں۔ مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، بتائیے کہ میں کس کا ساتھ دوں۔